جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو اس سے اس کے رزق کو نہیں چھینتا، اسے موت نہیں دیتا۔ یہ انسانوں کا خاصہ ہے۔ اگر دوسرے مخلوق کی بات کی جائے تو معلوم ہوگا کہ پیڑ پودے اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دے تو اسے سکھا دیا جاتا ہے۔ اگر سمندر کی مچھلیاں اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دے تو وہ جال میں پھنس جاتی ہے۔ اگر دوسرے مخلوق اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دے تو اسے موت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے موت دے دیتا ہے۔ لیکن انسانوں کا یہ خاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ناراض بھی ہو جائے، وہ گناہوں کا سلسلہ جاری بھی رکھے، تب بھی اللہ تعالیٰ اسے موت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ اس سے اس کے رزق کو نہیں چھینتا، بلکہ اس کے رزق میں اور اضافہ کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا، فرمایا کہ جب انہوں نے بھلا دیا جو نصیحتیں انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ وہ خوش ہو گئے۔ یعنی جب لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں، گناہ کا ارتکاب کرتے چلے جاتے ہیں، خطاؤں پہ خطائیں کرتے چلے جاتے ہیں، حلال اور حرام کے مابین امتیاز نہیں کرتے، تو ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ہم اس قدر ناراض ہوتے ہیں اس سے کہ وہ جو مانگتا ہے اسے عطا کر دیتے ہیں، اس کے مال میں اضافہ کر دیتے ہیں، وہ جو دعا مانگتا ہے قبول کی جاتی ہے، وہ جو مانگتا ہے اسے عطا کیا جاتا ہے۔ ایک وہ بندہ ہے جو گنہگار ہے، اللہ اس سے ناراض ہے، اور ایک وہ بندہ ہے جو نیکوکار ہے، اللہ اس سے خوش ہے۔ جو گنہگار بندہ ہے وہ جب دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، یہ جو مانگ رہا ہے اس کو جلدی دے کے بھگا دو، اس کا مانگنا مجھے اچھا نہیں لگتا، میں نہیں چاہتا کہ یہ میرے بارگاہ میں بار بار آئے۔ لیکن جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے وہ جب اللہ کے بارگاہ میں مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، یہ جو مانگنے والا مانگ رہا ہے نا، اسے جلدی دے مت دینا، اس کا مانگنا مجھے اچھا لگتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے بارگاہ میں بار بار آئے، اس کا مانگنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو نیکوکار ہے وہ مانگتا ہے، اس کی دعا میں تاخیر تو ہوتی ہے کسی حکمت کی وجہ سے، لیکن اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اب وہ جو گنہگار ہے جس کی دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ یار میری دعا جلدی قبول ہو گئی، شاید اللہ مجھ سے خوش ہے، مجھ سے راضی ہے۔ محترم احبا، یہ شیطان کا بہت بڑا وسوسہ ہوتا ہے، وہ ہمیں جھوٹی تسلیاں دیتا ہے کہ دیکھ تو گنہگار بھی ہے، لیکن تو جو مانگتا ہے اللہ تجھے عطا کر دیتا ہے، اس کا مطلب کہ اللہ تجھ سے خوش ہے، اللہ تجھ سے راضی ہے، جو تو کر رہا ہے اسے لگاتار کرتے رہ، جب تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اللہ سے مانگ لینا، وہ تجھے عطا کر دے گا، اللہ تو تجھ سے خوش ہے ہی۔ محترم احبا، ہمارے لیے ضرورت اس عمل کی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر عطاؤں کی برسات کرے، جب اس کے مال میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرے۔ اسے ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض تو نہیں ہے، اسے زیادہ عبادت گزار بن جانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت ابن یسار مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تجارت کے غرض سے ایک شہر گیا، جب میں وہاں داخل ہوا تو کیا دیکھا کہ ایک جگہ بہت بھیڑ لگی ہے، لوگوں کا ہجوم ہے۔ جب میں قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک خاتون خستہ حال پھٹے پرانے کپڑے پہن کر غمگین بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کے ارد گرد بہت سارے تاجر تجارت کے غرض سے آئے ہوئے ہیں، اس کے پاس بہت سارے مال و اسباب ہیں، اس کے پاس لونڈیاں بھی ہیں، کثیر تعداد میں اولادیں ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، لیکن وہ غمگین بیٹی ہے۔ آخر مجھے ماجرا سمجھ نہیں آیا، میں چلا گیا۔ اب کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اسی شہر میں میرا جانا ہوا۔ اب جب میں گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں جہاں بھیڑ لگی تھی اب وہاں پر کوئی شخص موجود نہیں ہے۔ میں جب دروازے کے قریب گیا تو اندر سے ہنستے مسکراتے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو وہی خاتون جو اس دن غمگین پھٹے پرانے کپڑے پہن کر خستہ حال بیٹھی تھی، آج وہ بہترین لباس پہن کر بہت خوش ہے۔ میں نے پوچھا اماں آخر کیا ماجرا ہے؟ اس دن آپ کے پاس مال و اسباب موجود تھے، لونڈیاں آپ کے اولادیں موجود تھی، لیکن آپ غمگین تھی، اور آج آپ کے پاس ایک سہیلی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آج آپ خوش ہیں، آخر بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ وہ خاتون کہنے لگی بات دراصل یہ ہے کہ اس دن جب میرے پاس مال و اسباب موجود تھے، دنیا کی سارے نعمتیں موجود تھی،
تو اس دن مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ اس پر عطاؤں کی برسات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے، وہ جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. تو مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، میں اس لیے غمگین بیٹھی تھی. وقت گزرتا گیا، آہستہ آہستہ میرے ساری دولت ختم ہو گئی، میری ساری اولاد انتقال ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے مصیبتوں میں مبتلا کیا، اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے آزمائشوں میں مبتلا کیا. اور آج میں خوش اس لیے ہوں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائشوں میں مبتلا اسے ہی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس پر ہی مصیبتیں نازل فرماتا ہے جس سے وہ خوش ہوتا ہے، جس سے وہ راضی ہوتا ہے.